السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ استاد کا سر قلم کیے جانے کا واقعہ، فرانس میں مسجد بند۔ امارات اسرائیل دوستی، دونوں ممالک کے درمیان ویزا فری آمد و رفت سمیت اہم سمجھوتوں پر دستخط۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کی بھارت پر سخت تنقید۔ شیوراج سنگھ حکومت کی خاتون وزیر کا متنازع بیان، نفرت پھیلا رہے مدرسے بند کیے جائیں۔ CAA نافذ کیا گیا تو عوام پھر سڑکوں پر آئیں گے۔ مودی حکومت نے بنگال میں CAA نافذ کیوں نہیں کیا؟ مسلمانوں کو لے کر RSS چیف کے وہ بول جو کل آپ کے لیے معاون ہوں گے۔ BJP حکومت میں دو گاڑیوں کی لڑائی کے دوران زد میں آیا تاجر، موقع ہی پر جاں بحق، اہل خانہ میں مچا کوہرام۔ تمام امتحانات ملتوی کرنے حکومت کا اعلان۔ متاثرین میں 10,000 کی تقسیم ایک ہفتے میں مکمل کر لی جائے۔ آندھرا پردیش سے 53 سپیڈ بوٹس حیدرآباد پہنچ گئے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ماسک کا استعمال کر کے کورونا وائرس کے خاتمے میں تعاون دیں، عوام سے ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن کی اپیل۔ ضلع کڑپا کے چندور میں ہوئے قتل کا معمہ حل، DSP کڑپا سوریہ نارائن اور کڑپا اربن انسپکٹر محمد علی کی پریس کانفرنس۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ استاد کا سر قلم کیے جانے کا واقعہ، فرانس میں مسجد بند۔ فرانس میں استاد کے قتل کے واقعے کے بعد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس استاد نے اپنے کلاس کے بچوں کو آزادی اظہار کے موضوع پر بات چیت کے تناظر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے دکھائے تھے۔ اس کے بعد ایک 18 سالہ نوجوان نے ساموئل پیٹی نامی اس استاد کا سر قلم کر دیا تھا۔ خبر رساں ادارے FAP کے مطابق پیرس کے شمال مشرقی حصے میں واقع اس مسجد نے اس قتل سے چند روز قبل اپنے فیس بک پیج پر اس استاد کے خلاف ایک ویڈیو جاری کی تھی۔ اس ویڈیو میں ساموئل پیٹی کو آزادی اظہار کے موضوع پر گفتگو کے لیے مواد کے چناؤ پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ امارات اسرائیل دوستی، دونوں ممالک کے درمیان ویزا فری آمد و رفت سمیت اہم سمجھوتوں پر دستخط۔ متحدہ عرب امارات کا ایک سینئر وفد اپنے پہلے سرکاری دورے پر اسرائیل پہنچا ہے، جہاں دونوں ملکوں نے دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جس میں ویزا کی پابندی ختم کرنا بھی شامل ہے۔ گزشتہ ماہ دونوں ملکوں نے ایک امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اماراتی وفد کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ آج ہم تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ نتنیاہو کا کہنا تھا کہ اس امن معاہدے کے حوالے سے ہمارے لوگوں میں بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کی بھارت پر سخت تنقید۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن کا کہنا ہے کہ بھارت انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں اور کارکنان کو دبانے کے مقصد سے سیاہ ترین قانون UAPA اور FCRA کا بے ضریع استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی کمشنر نے بھارتی حکومت سے انسانی حقوق کے علمبرداروں کے حقوق کی پاسبانی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایسی تنظیموں کے خلاف کارروائیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کو دبانے کے بجائے ان کے تحفظ کو یقینی بنائے تاکہ وہ اپنے فرائض اچھی طرح سے انجام دے سکے۔ شیوراج سنگھ حکومت کی خاتون وزیر کا متنازع بیان، نفرت پھیلا رہے مدرسے بند کیے جائیں۔ مدھیہ پردیش میں ان دنوں بیانات پر کافی ہنگامہ برپا ہے۔ متنازع بیانات مسلسل جاری ہیں۔ اسی معاملے میں شیوراج سنگھ حکومت کی وزیر اوشا ٹھاکر کی طرف سے ایک متنازع بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ملک میں مدرسوں کی بند کرنے کی وکالت کی ہے۔ اوشا ٹھاکر نے کہا کہ کھانا ہر ایک کے لیے دستیاب ہونا چاہیے، مگر آئین کی الگ تعریف کرنا بچے بچے ہوتے ہیں۔
طلبہ ہوتے ہیں، مگر سب کی مجموعی تعلیم ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب پر مبنی تعلیم بنیاد پرستی کو فروغ دے رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر کا کہنا ہے کہ مدرسے نفرت پھیلا رہے ہیں اور تمام بچوں کو اجتماعی تعلیم دی جانی چاہیے۔ دھرم آدھارت شکشا کٹرتا پنپا رہی ہے، ودویش کا بھاؤ پھیلا رہی ہے۔ سب بچوں کو ساموہک روپ سے سمان شکشا دی جانی چاہیے۔ کون سی سنسکرتی پڑھا رہے بندھو؟ یدی آپ اس دیش کے ناگرک ہیں تو آپ دیکھیے کہ سارا کٹرواد، سارے آتنکوادی مدرسوں میں پلے اور بڑے ہیں۔ جموں کشمیر کو آتنکوادیوں کی فیکٹری بنا کے رکھ دیا تھا۔ تو ایسے مدرسے جو راشٹرواد سے، جو سماج کی مکھیہ دھارا سے نہیں جوڑ سکتے، ان کو ہمیں سموچت شکشا کے ساتھ جوڑ کر سماج کو سب کی پرگتی کے لیے ایک ساتھ آگے لے جانا ہے۔ دیکھیے ابھی اسم میں یہ کر کے دکھا بھی دیا، ٹھیک ہے نا، کہ مدرسے بند۔ راشٹرواد کے بادھا جو بھی ڈالے گا، ایسی ساری چیزیں راشٹر ہت میں بند ہونی چاہیے۔ جی شاشکی سہایتا سے بند ہو۔ شاسکی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر سے شاشکی سہایتا بند ہونا شاسکی سہایتا بند ہونی چاہیے۔ وقف بورڈ اپنے آپ میں خود بہت سکشم سمرتھ سنستھا ہے۔ یدی کوئی نجی طور پر اپنے دھارمک سنسکار دینا چاہتا ہے تو ہمارا سنویدھان اس کو چھوٹ دیتا ہے۔ CW نافذ کیا گیا تو عوام پھر سڑکوں پر آئیں گے۔ شہری ترمیمی قانون CW کو اگر نافذ کیا گیا تو عوام پھر سے سڑکوں پر اتریں گے۔ یہ قانون ہندوستان کے لیے مہلک وبا کورونا سے خطرناک ہے۔ مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد نے کہا کہ گزشتہ روز BJP کے صدر JP نڈا نے مغربی بنگال میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے متنازع شہریت ترمیمی قانون کو نافذ کرنے کی بات کہی تھی۔ مودی حکومت نے بنگال میں CW نافذ کیوں نہیں کیا؟ ترنمول کانگریس بے باک رکن پارلیمان مہوا مترا نے BJP کے قومی صدر JP نڈا کی شہریت ترمیمی ایکٹ سے متعلق بیان بازی پر جم کر تنقید کی۔ مہوا مترا نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کو بنگال میں شہریت ترمیمی ایکٹ نافذ کرنے سے کس نے روکا ہے؟ وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ BJP کے قومی صدر JP نڈا کے شمال بنگال کے 2 روزہ دورے کے دوران شہریت ترمیمی ایکٹ پر دیے گئے بیان پر ایک بار معاملہ پھر گرما گیا ہے، جس کے بعد سے مغربی بنگال کی حکمران جماعت ترنمول کانگریس اور BJP قائدین کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے۔ مسلمانوں کو لے کر RSS چیف کے وہ بول جو کل آپ کے لیے معاون ہوں گے۔ RSS سربراہ موہن بھاگوت نے مسلمانوں کے بارے میں کھل کر بات کی ہے اور کہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان دنیا کے سب سے زیادہ مطمئن مسلمان ہیں۔ مہاراشٹر سے شائع ہونے والے ہندی رسالے ویویک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے پاکستان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دوسرے مذاہب کو حقوق نہیں دیے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے رام مندر کے سوال پر کہا کہ مندر قومی اقدار اور خصوصیت کی علامت ہیں۔ BJP حکومت میں 2 گائیوں کی لڑائی کے دوران زد میں آیا تاجر موقع ہی پر جاں بحق، اہل خانہ میں مچا کوہرام۔ قومی راجدھانی دہلی سے متصل ہریانہ کے شہر سونی پت میں 2 گائیوں کی بیچ لڑائی میں ایک دکاندار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر کنبے میں ہلچل مچ گئی۔ جاگن میں شائع خبر کے مطابق صدر تھانے کے علاقے میں بدھ کی صبح 9 بجے کے قریب ایک دکاندار کی دردناک موت ہو گئی۔ سونی پت پولیس کے مطابق جوان گاؤں کا رہائشی اشوک کمار شہر کے ککروڈ روڈ پر بجلی کی دکان لگاتے تھے۔ وہ اپنے گاؤں سے روزانہ آیا جایا کرتے تھے۔ بدھ کی صبح وہ گھر سے موٹر سائیکل پر اپنی دکان پر آ رہا تھا۔ اس دوران گڑی بہرمان میں CSC سینٹر کے قریب پہنچے سڑک پر 2 بے سہارا گائیں سڑک پر لڑ رہی تھی۔ گائیوں کی لڑائی کی جگہ سے کچھ پہلے اس نے اپنی موٹر سائیکل روک لی۔ اسی دوران لڑنے والی دونوں گائیں اس کی موٹر سائیکل کے قریب آ گئیں۔ متوفی جب تک کچھ سنبھل پاتا وہ لڑ رہی گائیوں کی زد میں آ گیا۔
تمام امتحانات ملتوی کرنے حکومت کا اعلان۔ ریاستی وزیر تعلیم نے ریاست کی تمام جامعات میں منعقد ہونے والے تمام امتحانات کو ملتوی کرنے کے سلسلے میں حکومت کے فیصلے کے متعلق واقف کرواتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کے محکمہ تعلیم کی جانب سے ریاست بھر کے علاوہ شہر حیدرآباد کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں جاری سیلاب کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام امتحانات کو ملتوی کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر تعلیم نے بتایا کہ متعدد نمائندگیوں اور طلبہ کو درپیش مشکلات کا جائزہ لینے کے بعد محکمہ تعلیم کی جانب سے اس بات کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ متاثرین میں 10,000 کی تقسیم ایک ہفتے میں مکمل کر لی جائے۔ حیدرآباد حکومت نے بارش اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں امداد کی تقسیم کے سلسلے میں رہنمایانہ خطوط جاری کیے ہیں۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے GORT 525 کے ذریعے متاثرہ خاندانوں میں حکومت کی جانب سے فوری طور پر 10,000 روپے کی تقسیم کی ہدایت دیتے ہوئے طریقہ کار کی وضاحت کی ہے۔ کمشنر GHMC کو ہدایت دی گئی کہ وہ محلہ واری سطح پر 3 رکنی بین محکمہ جاتی کمیٹی تشکیل دیں، جس میں اسپیشل آفیسر، GHMC عہدیدار اور ریونیو عہدیدار کو شامل کیا جائے۔ یہاں 2 ہے آپ کے پاس، ایک کہاں ہے اور ایک ادھر ہے، آ جاؤ آگے آگے بڑھو۔ آندھرا پردیش سے 53 اسپیڈ بوٹس حیدرآباد پہنچ گئے۔ شہر حیدرآباد میں شدید بارش کی پیش قیاسی کے پیش نظر حکومت نے پڑوسی ریاست آندھرا پردیش سے 53 اسپیڈ بوٹس حاصل کی ہیں۔ وزیر بلدی نظم و فسق کے ٹی راما راؤ کی جانب سے شہر حیدرآباد اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں آئندہ کچھ دنوں کے لیے شدید بارش کی پیش قیاسی اور احتیاطی برتنے کے اعلان کے بعد پڑوسی ریاستوں سے اسپیڈ بوٹس حاصل کر لی گئی ہے اور آج صبح بذریعے DCM وین اور بذریعے ٹرکس ان کشتیوں کو شہر منتقل کیا گیا ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ماسک کا استعمال کر کے کورونا وائرس کے خاتمے میں تعاون دیں، عوام سے ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن کی اپیل۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے معاملوں میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہے۔ ضلع کلکٹر نے آج کووڈ-19 سے متعلق شعور بیداری ర్యాలీ का आगाज किया। తరచుగా చేతులు శుభ్రపరచుకుంటూ భౌతిక దూరం పాటిస్తూ నా చుట్టుపక్కల వారికి మాస్క్ ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన కల్పిస్తూ మాస్క్ ధరించేటట్లు ఈ సందర్భంగా ప్రతిజ్ఞ చేయించున్నాను। కవచం కరోనా ఆటకట్టు। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన విధంగా ఒక 10 రోజులు ఈ అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు మాస్క్ ధరించడం పైన, అట్లాగే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పైన, అట్లాగే సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోవడం, శానిటైజర్ వాడటం పైన, సో ఈ SMS అనే క్యాంపెయిన్ అన్నది 10 రోజులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక 10 రోజుల ప్రణాళిక ఇచ్చింది। ఈ ప్రణాళికలో అవేర్నెస్ జనరేషన్లో భాగంగా ఈరోజు కడప జిల్లాలో కడప నగరంలో ఈ ర్యాలీ చేపట్టడం జరిగింది। మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఆధ్వర్యంలో, అట్లాగే జేసీ డెవలప్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ర్యాలీని ఆర్గనైజ్ చేశారు। సో వాళ్ళ నేతృత్వంలో ఈ ర్యాలీ చేయడం జరిగింది ఈరోజు। సో దీంట్లో ఇది ఒక్క కడపలోనే కాదు, మొత్తం కడప జిల్లాలో ఉండే అన్ని మున్సిపాలిటీలు, అన్ని మండలాల్లో ఈ 10 రోజుల కార్యక్రమం ఈ ర్యాలీతో మొదలవుతుంది। సో బయట చూస్తే ప్రజలు చాలామంది మాస్కులు లేకుండా ఆటోలో వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ, బస్సుల్లో వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ రోడ్ల మీద కనిపిస్తున్నారు। సో ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఇంకా మనం ఆపాలి, మాస్క్ ధరించి వాళ్ళకి ఒక మాస్క్ అప్పచెప్పి, ఇంకా కూడా వినకపోతే వాళ్ళ మీద ఒక ఫైన్ వేసి। ضلع کڑپا کے چندور میں ہوئے قتل کا معمہ حل، DSP کڑپا سوریہ نارائن اور کڑپا اربن انسپکٹر محمد علی کی پریس کانفرنس۔ DSP کڑپا سوریہ نارائن اور اربن انسپکٹر کڑپا محمد علی نے آج یہاں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چندور میں ایک عورت کی
मुबैना गुमशुदगी के मुआम्मा को हल कर लिया है, जो असल में कत्ल की वारदात थी। तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को एक शख्स चिन्ना सुब्बा रेड्डी ने चन्नूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी दुख्तर सावित्री गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि 24 सितंबर से वो गायब है। कबल अजीम वो बेल्लूर में इंजीनियरिंग की मुलाजिमत करती थी। 22 अगस्त 2013 में उसकी शादी जयापाल रेड्डी से कर दी गई। बाद में दोनों में इख्तलाफात पैदा हो गए। शोहर के घर में सावित्री अकेली रहती थी, शोहर घर नहीं आता था। चन्नूर पुलिस ने ओमेन मिसिंग का केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। इंस्पेक्टर मोहम्मद अली ने इस केस की तहकीकात के लिए 2 टीमों को तश्कील दिए। तहकीकात पर मालूम हुआ है 23 सितंबर की रात उसका शोहर जयापाल रेड्डी ने अपने घर पहुंचकर जबरदस्ती से सावित्री को कार में बिठा कर ले गया। तफ्तीश कर जयपाल रेड्डी ने एतराफ किया कि उसने 23 सितंबर की रात अपनी बीवी सावित्री को कार में गांव के बाहर ले जाकर उसका गला दबाकर हलाक कर दिया। उसके मरते ही उसकी लाश को कोंडापेट ब्रिज के पास ले जाकर ब्रिज पर से उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। नदी में पानी ज्यादा बह रहा था, जिसमें उसकी लाश बह गई तो ये वापस चला गया। पुलिस ने उसकी लाश की तलाश के लिए 5 टीमों को तश्कील देकर तलाश मुहिम शुरू की है। कत्ल का मुकदमा दर्ज करके जयपाल रेड्डी को गिरफ्तार करके उसकी कार, सावित्री का लैपटॉप और उसकी बैग को जब्त कर लिया गया है। कातिल शोहर को जेल भेज दिया गया है। इस केस के मुआम्मा को हल करके कातिल को गिरफ्तार करने पर इंस्पेक्टर मोहम्मद अली और सीआई चन्नूर तुलसी नागा प्रसाद की सताइश की और रिवार्ड देने के लिए एसपी से सिफारिश की। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अब इजाजत दीजिए अवेकिंग न्यूज टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर। तुम खासुल खास हो, आम नहीं। तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो, महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो। तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो। तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना